سو اسٹوڈنٹس آپ کی جو چیپٹر نمبر 3 کا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے امبیلنس اکنامک گروتھ اینڈ ریجنل ڈسپیرٹیز. سو بیسکلی اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو میٹرک میں یہ بھی پڑھایا تھا کہ کس طرح جو آپ کی پاپولیشن کی ڈویژن ہے وہ آپ کے ملک میں کس طرح ہوتی ہے, کن بیسس پہ ہوتی ہے. 2-3 چیزیں ہیں ان کو میں ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو ریوائز کرا دیتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ان علاقوں میں سیٹل ہوتی ہے کہ وہ تو یا تو ایگریگیرین ایریا ہو جہاں پہ ایزیلی لینڈ کلٹیویٹ ہو سکتے, وہاں پہ اریگیشن ہو سکے. اس کے علاوہ ایسی جگہیں جہاں پہ جو انڈسٹریلائزڈ ہو, جہاں پر اپرچونیٹیز ہوں, جہاں پہ امپلائمنٹ زیادہ ہو سکے, جہاں پہ رہنا سہنا ہو, ایسی جگہیں جہاں پہ واٹر فلو زیادہ ہو. تو یہ نیچرلی صرف پاکستان میں نہیں, نیچرلی اوور آل جو علاقے جو ملک ہیں ان میں جو ایسے ایریاز ہیں جن میں ڈیزرٹ زیادہ ہیں, جہاں کے ٹیمپریچر بہت زیادہ سیویئر ہیں, یا تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے, تو نیچرلی وہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اسی طرح بچوں جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی, تو پاکستان کی جو ایریا ہے, جو پروونس ہے پنجاب کا, ادھر پاپولیشن ایز کمپیئر ٹو بلوچستان, حالانکہ بلوچستان کا ایریا زیادہ ہے لیکن پھر بھی پاپولیشن زیادہ آپ کی پنجاب کے پروونس میں. تو اسی طرح بچوں جب when we are talking about the economic disparities اور economic growth, تو نیچرلی جہاں پہ پاپولیشن اور اپرچونیٹیز اور لینڈ کلٹیویٹڈ ہوتا ہے وہیں پہ ہی اسی علاقے میں آپ کے پاس زیادہ تر پاپولیشن بھی آتی ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ ایریا آپ کے فنڈ جنریٹ کرتی ہے. لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے, بیکاز آف دیئر لیک آف پاپولیشن, یہاں وہاں پہ اپرچونیٹیز نہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ والے ایریاز جو ہیں وہ زیادہ تر نہیں ان کے اوپر فوکس کیا جاتا. جیسے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت عرصے کی ڈیبیٹ رہی ہے کہ بلوچستان میں کیونکہ وہ ایریا بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ نے اس طرح کام نہیں کیا. لیکن ریسنٹلی جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے جس کے اندر گوادر پورٹ بن رہا ہے اور ایک انڈسٹریل ہب بننے والا ہے, اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ آپ کے بلوچستان کے ایریے کو ہی ہوگا, اور وہاں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت ایک اسپیڈی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے, اور آپ کا گوادر پورٹ جو ہے دیٹ ول بیکم اے ٹریڈ ہب ان دا کمنگ ایئرز انشاءاللہ. اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم نے جیسے میٹرک میں بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا تھا. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک کی رول پلے کرتا ہے آپ کی ایک پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی انوائرمنٹ بنانے میں. تو گورنمنٹ کا یہ اسینشیل رول ہے کہ وہ جو ہے آپ کی جو تمام پروونسز ہیں ان کے اندر ایکول ڈسٹریبیوشن کرے تاکہ دیر از اے منیمم چانس آف اینی سارٹ آف کانفلکٹ بٹوین دا پروونسز, اور تمام تر شہروں میں ایکول طرح کی اکنامک ڈویژن کی جائیں. بچوں اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ چائنا نے کیسے پروگریس کیا, تو چائنا نے سب سے پہلے اپنے ایسٹرن سائڈ کو ڈیولپ کیا, اپنے ایسٹرن ایریا کو چائنا نے پہلے ڈیولپ کیا. اب چائنا یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے ویسٹرن بارڈر کی سائڈ کے جو ایریاز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرائے, جیسے کہ کاشغر وغیرہ کے جو ایریاز ہیں اور اس سے لنک جو ایریاز ہیں. سو ود دا ہیلپ آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, چائنا ایک میسو موو پلے کر رہا ہے اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے اور اپنی جو ویسٹرن سائڈ آف دا بارڈر ہے اس کو فلرش کرنے کے لیے. تو اسی طرح کچھ گورنمنٹ سے پریویسلی کچھ مسٹیکس ہو چکی ہیں ریگارڈنگ دا ڈسٹریبیوشن آف اکانومی, تو ہمارے جو ایسٹ پاکستان ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا انہی وجوہات کی وجہ سے. لیکن اب دا گورنمنٹ از ٹرائنگ کہ کسی طرح ہم سارے پروونسز کو ایک ساتھ لے کے چلیں, اور اس کے اندر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول.